صداقت قرآن سورۃ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ الحمد سے شروع ہو جائیں، والناس تک جائیں، قرآن کریم کی کسی ایک آیت میں، ایک لفظ میں، ایک حرف میں غلط ہونے کا کوئی احتمال اور شبہ نہیں۔ جھوٹا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی شبہ بھی نہیں کہ اس میں غلطی کا احتمال بھی ہو۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ سچے ہیں، اللہ سچ کے خالق ہیں، تو قرآن کریم سے زیادہ سچی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ حفاظت قرآن سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے 30 پارے اور سورۃ الفاتحہ، قرآن کریم کی 114 سورتیں، قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کے حروف، قرآن کریم کی حرکات و سکنات تمام محفوظ ہیں، قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود فرمایا ہے، تو یہ محفوظ کیسے نہیں رہیں گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق عقائد، صحابی کی تعریف: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، یعنی صحابی ہونے کے لیے بنیادی طور پر 3 شرائط ہیں، 3 چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، خواہ آپ کی زیارت ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ مثلا نابینا ہے، زیارت نہیں کر سکا، مجمع بہت بڑا ہے اور اس کے آگے کچھ اور لوگ ہیں اور اس کی نظر نہیں جا سکی، اور یہ 1 سیکنڈ کی ملاقات یا 1 گھنٹے کی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس میں مسئلہ معلوم کریں یا معلوم نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس تک بندہ پہنچ جائے، نمبر 1، اور ایمان قبول کرے، مومن ہو، آپ کو نبی، سچا نبی مانے، نمبر 2، اور پھر اس کا خاتمہ اسی ایمان کی حالت میں ہو، اسلام پر ہو، نمبر 3۔ تو صحابی ہونے کے لیے یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، حالت ایمان میں ہو اور حالت ایمان پر خاتمہ ہو۔ فائدہ: اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے ارادے سے آئے تو بھی صحابی ہے، اور اگر ایمان لانے کا ارادہ لے کر نہ آئے لیکن محفل میں آ کر ایمان قبول کر لے تو وہ بھی صحابی ہے۔ اسی طرح لقاء کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے بھی صحبت میسر ہو جائے تب بھی صحابی ہے۔ یعنی جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آیا، وہ ایمان کی نیت سے نہیں آیا، اپنی غرض کے لیے آیا، مخالفت کے لیے آیا، لیکن مجلس میں پہنچا، کلمہ پڑھ لیا تو بھی صحابی ہے، اور اگر کوئی ایمان ہی کے ارادے سے آیا ہو تو بھی صحابی ہے۔ میں اس کا اعتبار نہیں کہ آیا کیوں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کے بعد وہ کیسا ہے۔ حضور کی مجلس میں آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، یہ مومن ہے اور یہ صحابی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خدائی انتخاب ہیں۔ مقام صحابیت محض اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم الشان منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبوت اور رسالت کے لیے انبیاء و رسول علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی خود منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام خدائی انتخاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے اور ان میرے ساتھیوں کو میری صحابیت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد موجود ہے: ان اللہ اختارہم لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔
صحابہ خدا ہی انتخاب ہیں، اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کے انتخاب میں درستگی ہی درستگی ہوتی ہے، بہتری ہی بہتری ہوتی ہے، تصحیح ہی تصحیح ہوتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مؤمن ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین پکے سچے مؤمن ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اللہ پاک نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان کا سب سے پہلا مصداق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ صحابہ کرام مومن ہیں، پکے مومن ہیں، پیغمبر کے جانثار ہیں، اور جہاں قرآن اہل ایمان کا تذکرہ کرے اس میں سب سے پہلا اہل ایمان کا مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ پہلے ایمان لانے والے ہیں، اول المؤمنین، اول المسلمین ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عادل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان میں شریعت کے متعلق گواہی دینے کی اہلیت موجود ہے، اور ان کی بات کو سچی گواہی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دین اسلام کا مدار انہی کی روایات، مرویات اور شہادات پر ہے، اور ان کی روایات اور شہادات کے انحصار ان کی ذات کے عادل ہونے پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے اعلان نبوت کی گواہ صحابہ کرام ہیں، آپ کے اعلان نبوت کے گواہ صحابہ کرام ہیں، اور گواہ کے لیے عادل ہونا شرط ہے۔ اگر گواہ عادل نہ ہو تو بتاؤ گواہی کیسی ہوگی، مقدمہ ثابت کیسے ہوگا؟ تو یہ جو مقدمہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کا، اس کے عینی گواہ، چشمدید گواہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں۔ گواہ کمزور ہو جائے مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مقدمے کو مضبوط رکھنے کے لیے گواہ کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے عینی اور چشمدید گواہ ہیں، اور تمام کے تمام عادل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی سے بشری تقاضوں کے مطابق کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذمے میں وہ گناہ باقی نہیں رہنے دیتے، یعنی دنیا میں اس گناہ سے معافی عطا فرما دیتے ہیں، اور اس گناہ کی وجہ سے ملنے والے اخروی عذاب سے ان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین محفوظ عن الخطا ہے۔ محفوظ عن الخطا کا معنی یہ نہیں کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں۔ محفوظ عن الخطا کا معنی یہ ہے کہ صحابہ سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ اللہ ان کو ایسی توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ جب گناہ معاف ہو گئے تو آخرت کا عذاب بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ صحابی کو دنیا میں گناہ کے باقی رہنے سے محفوظ رکھتے ہیں، اور موت کے بعد پھر عذاب سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حجت ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال، افعال اور ان کی تقاریر حجت شرعیہ ہیں۔ ان کے قول اور فعل کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ جو بولیں وہ قول، جو کریں وہ فعل، ان کی موجودگی میں کوئی تابعی بات کرے یا کام کرے اور یہ خاموشی اختیار کرے، یہ ان کی تقریر ہے۔ تو صحابہ کرام کا قول یہ بھی حجت، صحابہ کرام کا فعل یہ بھی حجت، صحابہ کرام کی تقریر یہ بھی حجت اور حجت شرعیہ ہے۔ صحابہ کرام کے اقوال کو، افعال کو، تقاریر کو بطور دلیل شرعی کے پیش کیا جا سکتا ہے، بطور حجت شرعیہ کے پیش کیا جا سکتا ہے، تو صحابہ کرام حجت ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیار حق ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معیار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس شخص کا ایمان اور عمل قبول ہوتا ہے
جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان اور عمل کے عین مطابق ہو، اور اگر کسی کا ایمان اور عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان اور عمل کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہوگا، نہ تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن کہلائے جانے کا مستحق ہے اور نہ نیک کہلائے جانے کا مستحق۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہیں، یعنی جو انسان بھی جنت میں جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عقائد وہ ہوں جو صحابہ کرام کے ہیں، اور اس کے اعمال نیک وہ ہوں جو صحابہ کرام کے ہیں۔ معیار حق ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے کبھی گناہ نہیں ہوا، اور معیار حق ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے گناہ ہوا تو ہم نے گناہ ضرور کرنا ہے۔ معیار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ عقیدہ اور عمل وہ ہو جو صحابہ کرام کا تھا، لیکن اگر عمل میں کوتاہی ہو جائے، اگر گناہ ہو جائے، بدعملی ہو جائے، تو یہ دیکھنا ہے کہ کسی صحابی سے اگر گناہ ہوا تو اس کی کیفیت کیا تھی، اس نے توبہ کیسے کی، بس وہی طرز عمل ہمارا بھی ہو۔ یہ ہے معنی معیار حق ہونے کا۔ معیار حق ہونے کا معنی عقیدہ وہی ہو جو صحابی کا ہے، نیک عمل وہی ہو جو صحابی کا ہے، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو پھر دیکھنا ہے صحابی سے گناہ ہوا تو اس کے بعد ان کا عمل کیا تھا، جو ان کا عمل تھا وہی ہم اختیار کریں۔ وہ عمل کیا ہے؟ سچے دل سے توبہ کرنا، اللہ کو توبہ کر کے منا لینا، توبہ کر کے گڑ گڑا کے رو کر اللہ سے اپنا گناہ معاف کرا لینا۔ معیار حق ہونے کا معنی یہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تنقید سے بالا تر ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تنقید سے بالا تر ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کے کسی قول فعل پر ایسا تبصرہ کرنا جس سے ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہو یا ان کی شان میں کمی ہوتی ہو حرام ہے۔ تنقید کی دو ممکنہ صورتیں بن سکتی ہیں، نمبر 1 ایمان پر تنقید، نمبر 2 اعمال پر تنقید۔ یہ دونوں ممنوع ہیں۔ اگر تنقید ایمان اور عقیدہ کی وجہ سے ہو، یعنی عقیدہ خراب ہو تو صحابی نہیں رہتا، اور اگر تنقید عمل کی وجہ سے ہو تو صحابی عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تنقید سے بالا تر ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی تنقید جائز نہیں، وہ تو معصوم ہیں، ان سے تو گناہ ہوا ہی نہیں، تنقید کس بات کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تنقید سے بالا تر ہیں۔ صحابہ کرام سے گناہ ہوئے ہیں لیکن ان کے گناہ معاف ہو گئے، اب تنقید کا کوئی جواز نہیں۔ اور ذرا بات سمجھنا، تنقید کیوں نہیں کرنی، وہ تنقید سے بالا تر کیوں ہیں، تنقید ان پر ہو ہی نہیں سکتی۔ وجہ، کسی بھی شخص پر تنقید ہوتی ہے اس کے عقیدے کی وجہ سے یا اس کے عمل کی وجہ سے، یا عقیدہ غلط ہو یا عمل غلط ہو۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ غلط ہے تو صحابی بن ہی نہیں سکتا، وہ تو صحابی ہے ہی نہیں۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو صحابی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے جب صحابی مانا تو پھر تنقید سے بالا تر ہے۔ جس کا صحابی ہونا ثابت ہے وہ تنقید سے بالا تر ہے۔ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، تنقید کیسے کریں گے؟ باقی بدعملی کی وجہ سے تنقید کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ صحابی ہونے کے لیے صحیح عمل بنیاد نہیں ہے۔ صحابی ہونے کے لیے بنیاد صرف اور صرف پیغمبر کی صحبت حالت ایمان میں ہے، اور ایمان پر دنیا سے جانا ہے۔ تو دنیا میں کسی بھی شخص پہ تنقید دو وجہ سے ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہ ہو یا عمل ٹھیک نہ ہو۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو صحابی ہوتا ہی نہیں، اور اگر عمل میں غلطی ہو گئی، ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں۔ صحابی ہونے کی بنیاد تو ان کی صحیح عقیدہ اور صحبت پیغمبر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب جنتی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ان
تک تو جہنم کا دھواں بھی نہیں پہنچ سکتا، قیامت والے دن سیدھے جنت میں جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تمس النار مر آنی، کہ جس شخص نے میری زیارت کی یعنی حالت ایمان میں کی تو اس شخص کے پاس جہنم کی آگ جا ہی نہیں سکتی، اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ صحابہ کرام پکے جنتی ہیں، کلم وعد اللہ الحسنہ، پکے جنتی ہیں اور ہمیشہ جہنم سے دور ہیں۔ کوئی صحابی جہنم کی لو گرم ہوا بھی نہیں سونگے گا۔ اللہ نے صحابہ کے لیے مقام جنت بنایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طبقہ امت کا سب سے بہترین اور افضل ترین طبقہ ہے۔ ان جیسے باکمال اور بے مثال لوگ نہ ان سے پہلے کسی امت میں پیدا ہوئے نہ ہی ان کے بعد قیامت تک پیدا ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین افضل ترین، اعلیٰ ترین، خیر ترین، بہترین ترین طبقہ ہے۔ صحابہ کرام کے بعد والے لوگ تابعین، اتباع تابعین، علماء، قراء، حفاظ، مشائخ، شیوخ القرآن، شیوخ الحدیث، یہ سارے کے سارے مل جائیں، ایک صحابی جو صحابہ کرام میں سے سب سے چھوٹے مقام والا ہے اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کتنا بڑا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع معصوم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگرچہ فردن فردن مومن، عادل، معیار حق، حجت، تنقید سے بالا تر اور گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن جب کسی بات پر متفق ہو جائیں یعنی ان کا اجماع ہو جائے تو وہ اجماع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح معصوم ہوتا ہے۔ کسی مسئلے پر تمام صحابہ متفق ہو جائیں، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہیں، جس طرح اس قرآن کریم کے وجود پر متفق ہیں، تو جب کسی مسئلے پر صحابہ کرام سارے متفق ہو جائیں تو اس وقت ان کا اجماع ایسے معصوم ہے جیسے پیغمبر کی ذات معصوم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سب و شتم حرام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کو نامناسب الفاظ سے یاد کرنا، برا بھلا کہنا، سب و شتم کرنا، گالم گلوچ کرنا اور لعن طعن کرنا حرام ہے، خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ حضور کے غلام ہیں، محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون ہیں، تو ان سے محبت تو حضور کی وجہ سے ہے۔ اس لیے جو ان سے پیار کرے گا وہ پیغمبر کی وجہ سے کرے گا، جو بغض رکھے گا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا۔ نبی سے محبت تو ایمان ہے اور پیغمبر سے بغض حرام ہے، کفر والی چیز ہے، اس لیے صحابہ کرام کی محبت ایمان ہے، صحابہ سے بغض، لعن طعن، سب و شتم، گالم گلوچ یہ حرام ہے۔ حب صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں سے بغض یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ محبت اور دوسرے کے ساتھ بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت اور گمراہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مومن اہل بیت، یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کی بے ادبی،
اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی بیعت بھی یہ قطعاً جائز نہیں، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ اہل بیت بھی ایمان ہیں، صحابہ کرام بھی ایمان ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ہم ان دونوں پہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کا غلام بنا کے رکھے۔ مقام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ اور مقام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے، اور ان میں بھی باہمی مقام و مرتبہ کی ترتیب درج ذیل ہے۔ صحابہ کرام تو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام میں سے بعض نبیوں سے افضل ہیں، صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ دوسرے بعض صحابہ سے افضل ہیں، اور ان میں افضلیت کی ترتیب کیا ہے؟ نمبر 1، خلفائے راشدین علی ترتیب الخلافہ، یعنی خلافت کی ترتیب پر جو خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین 4 ہیں، اور ان کی ترتیب یہ ہے: نمبر 1 ابو بکر، نمبر 2 عمر، نمبر 3 عثمان، نمبر 4 علی۔ یہی مرتبہ ہے، مقام ہے صحابہ کرام کے درمیان رضی اللہ عنہم۔ نمبر 2 عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف۔ نمبر 3 اصحاب بدر، جن نے بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی ہے۔ نمبر 4 اصحاب بیت رضوان، جن نے مقام حدیبیہ میں درخت کے نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ نمبر 5 شرکائے فتح مکہ، جو فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ نمبر 6 وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اخروی عذاب سے محفوظ ہیں، کسی ایک صحابی کو بھی اخروی عذاب نہیں ہوگا۔ جس شخص کو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی اور اس شخص کا اسلام پر خاتمہ ہوا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، یعنی صحابی پر جہنم کی آگ حرام، جہنم کا دھواں حرام، جہنم کا عذاب حرام، 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا۔ دشمنان صحابہ رضی اللہ عنہم سے براءت۔ جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان، عدالت، حجیت اور حفاظت کا منکر ہو، یا صحابہ کرام پہ طعن تشنیع کرتا ہو، ہم اس سے براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ہمیں ایسے لوگوں سے الگ رکھے۔ ہمارا صحابہ ایمان ہے، ہم محبین صحابہ ہیں، ہم غلامان صحابہ ہیں، ہم فدایان صحابہ ہیں۔ ہمارا دشمنان صحابہ سے کیا تعلق ہے؟ اے اللہ تو گواہ رہنا، جو تیرے پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کا دشمن ہے، ہم اس سے بری ہیں۔ ہمیں دنیا میں بھی اس سے الگ رکھنا، یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی اس سے الگ رکھنا۔ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔